سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا جسم اور ہماری شکل اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ہماری جاگیر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوبصورت جسم، خوبصورت عقل، شکل، شعور دیا ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اللہ ہمیں عطا نہ کرتا تو ہم نے تب بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ لینا تھا. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج میں بچوں کو سورۃ فلق کا ترجمہ اور تفسیر سمجھاؤں گی. قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں موعظتین کہلاتی ہیں. یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے پیارے نبی کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے. ان صورتوں میں جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. ان صورتوں کو تلاوت کر کے ہمارے پیارے نبی اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. اس صورت میں صبح کے رب کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کام کے شر سے جو میں نے کیا اور جو میں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے پناہ مانگنا شرک ہے. اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ رات میں جادوگروں کی کاروائیاں ہوا کرتی ہیں. اور پناہ مانگی گئی ہے گیرا میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والوں کی برائیوں سے بھی جب وہ حسد کرتے ہیں. حسد سے مراد ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہوں اور حاسد کہے کہ وہ نعمتیں اس انسان سے چھن جائیں اور مجھے مل جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو تو نے اس انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے بھی یہ نعمتیں عطا کر. ہمیں صبح و شام یہ صورتیں اور حفاظت کی دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہیے.